الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، کافی دنوں کے بعد آج ایک اور نشست اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم حاصل کر رہے ہیں، اور اس نشست میں میرے اندازے کے مطابق پہلے سے تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ممکن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلی میرے نشست میں اور اس نشست میں بیچ میں کافی گیپ آئے ہیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے بار بار مجھے میسیجز بھی ریسیو ہو رہے تھے اور کمنٹس بھی کیے جا رہے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے دنوں سے پھر ہماری نشست نہیں لگ سکی۔ تو پہلے بھی میں آپ سے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور چونکہ بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا تو اس لحاظ سے مناسب سمجھے کہ ابھی آپ کو پھر بتا دوں کہ IBSC کہ مجھے کافی سالوں سے اس کی شکایت ہو رہی تھی، اور قریب کے دنوں کے اندر تو کافی حد تک میں بیمار ہو گیا، تو میڈیسن بھی لے رہا تھا، جس کی وجہ سے اعصاب کی کمزوری اس میڈیسن کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہیں، اور وجود بالکل لاغر سا ہو گیا، جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا بھی میرے لحاظ سے بہت مشکل ہو گیا تھا، اور بس سارا دن سویا ہی رہتا۔ تو اس لحاظ سے ہماری یہ نشستیں پھر برخاست ہو گئیں اور نہ لگ سکیں یہ۔ تو آج کچھ طبیعت کچھ بہتر تھی، تو ابھی بس اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں، اور اب بس آپ دعائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اختتام تک پہنچیں۔ گزشتہ جو ہماری نشست تھی اور وہ سلطان ٹیپو کے اوپر تھی، ہم نے اس کو شروع تو کر لیا تھا، لیکن بس 5 منٹ گزرے تھے تو اس کے بعد میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، بس بڑی ہی مشکل کے ساتھ ہم نے اس کو اختتام تک پہنچایا تھا۔ اس لحاظ سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی ساری چیزیں تھیں جس کا میں ذکر بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس لحاظ سے ان کو صحیح معنوں میں ادا بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ دل اور دماغ اور دونوں یہ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال عبداللہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ اختتام تک کسی معنی میں پہنچ سکیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سید احمد شہید ہے اور شاہ اسماعیل شہید ہے، جن کو شہدائے بالاکوٹ بھی کہتے ہیں۔ شہدائے بالاکوٹ یعنی وہ لشکر جو بالآخر بالاکوٹ کے اندر پہنچا تھا، اور وہاں ان تمام لوگوں نے وہاں شہادت حاصل کی تھی کہ جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی سے اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے مختلف علاقوں میں چونکہ وہ چلے تھے، اور وہاں تقریریں کی تھی، لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، تو جو لوگ جو قبائل ان کے ساتھ ملے تھے ان تمام کو ساتھ لے کر بالاکوٹ میں پہنچے، اور وہاں ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا کچھ اس بارے میں ایک طرح کا جذبہ تھا اور شوق بھی تھا، بلبلہ بھی تھا کہ اس ٹاپک کو انتہائی تفصیل کے ساتھ ہم لیں گے، اور اس بارے میں نے پھر مطالعہ بھی شروع کر دیا تھا دعوت و عزیمت کا، تو کافی حد تک پہنچا بھی تھا، ایک جلد اس کی پڑھ لی تھی، بلکہ چھٹی جلد ہے، اور اس کے حصے 2 ہیں۔ یہ پہلا حصہ تقریباً کوئی 650 صفحات پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ کوئی 400 ساڑھے 400 صفحات پر مشتمل ہے، تو یہ 1000 صفحات بنتے ہیں، اور اس میں بڑا مزے کا ہے جب آدمی ایک مرتبہ اس کو شروع کرتے ہیں تو پھر دل نہیں کرتا چھوڑنے کو، اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس کا مطالعہ شروع کر دیں اگر آپ کو ذوق ہو، شوق ہو تو۔ اور اس میں ہمارے ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ قلم اٹھائے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو لکھا ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا مطالعہ جاری رکھیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جیسے ہمارے آئندہ آنے والے جو ٹاپک ہیں اگر وہ مکمل جلدی سے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم تفصیل کے ساتھ اس عنوان کو اور موضوع کو پھر آگے کی طرف بڑھیں گے، اور تفصیل کے ساتھ اس لیکچر کو لیں گے، اور ٹیپو سلطان کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ لیکچر لیں گے۔ گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا سمجھے کو نہ ہونے کا قابل تھا وہ،
بہرحال اب بھی وقت تھوڑا ہے تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ میری ان باتوں کو سماعت کریں گے، اور اب تو ریکارڈنگ بھی شروع ہو چکی ہیں، تو بعد کے اندر آپ پھر ان کو سن بھی سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے پھر آپ مطالعہ کر کے مزید جو ہے جو باتیں اس کے اندر تفصیل کے ساتھ نہیں آئیں گی، مجموعی طور پر آئیں گے، تو آپ ان کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو ہم ان کو لیں گے کیونکہ ان کا مرتبہ اور مقام بھی زیادہ ہے، اور اس جہاد کی جو تنظیم تھی اس کی بنیاد رکھنے والے اور اس جہاد کی تحریک کو چلانے والے سید احمد شہید ہی ہیں، تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ان کو لیں گے، اور جب پھر سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پر ان کا ساتھ ساتھ تذکرہ بھی چلتا رہے گا۔ دیکھیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ تھوڑا کچھ خاکہ میرے ذہن کے اندر ہے دعوت و عزیمت کا، تو اس کو ذرا لے لیتے ہیں۔ دیکھیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھرانہ ہے یہ بڑا ہی علمی گھرانہ ہے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے آباء و اجداد کے اندر جتنے بھی ہیں تقریباً سب کے سب علماء ہیں، اور اپنے وقت کے سمجھے کہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ سادات خاندان میں سے ہیں۔ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ حسنی اور حسینی ہیں۔ حسنی اور حسینی اس لحاظ سے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈوتی کے ساتھ ہوا۔ حضرت سکینہ ان کی بیٹی تھی تو ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تو اس لحاظ سے سید احمد شہید کے اندر دونوں خون ان کے اندر شامل تھے، یعنی حسنی خون بھی ان میں شامل تھا اور حسینی خون بھی ان کے رگوں کے اندر شامل تھا، تو آپ حسنی اور حسینی ہیں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اگر خاندان کو دیکھیں تو ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے اندر بہت پرانا، بہت پیچھے جا کر کوئی 700 ہجری عیسوی کے قریب تو وہ ایران کے رہنے والے تھے، تو خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم یعنی دلی کا علاقہ دکھلایا گیا تھا، بتلایا گیا تھا کہ وہاں جاؤ اور وہاں جا کر جہاد کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک جمعیت کو ساتھ لیا اور وہاں سے ہجرت کی، ایران کو سے چلے، اور چلتے چلتے ایران تھا یا پھر افغانستان تھا، چونکہ میں نے مطالعہ تو سرسری نظر سے کیا تھا، اور جب آدمی پھر بولنے کے لیے آتا ہے نا تو پھر اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے آتا ہے، تو بہرحال دونوں کچھ مجھے ہیں احتمال، مہینہ تو ہو گیا ہے، دوبارہ سے کتاب بھی میں نے دیکھے، تو یہ ایران تھا یا پھر افغانستان تھا، یہ پھر آپ بھی دیکھ لیں گے، مجھے بتا دیں گے، تو ایران ہے یا افغانستان ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا ملک۔ تو وہاں سے جب آپ نے خواب دیکھا وہاں سے چلے ہیں سیدھا یہاں دلی کے اندر پہنچے ہیں، تو دلی کے قریب ایک اور علاقہ تھا وہاں پہنچے، تو وہاں جا کر انہوں نے جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے کے اندر بہت سارے علاقے تھے جن کو انہوں نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پھر وہ یہاں سے واپس نہیں گئے ہیں بلکہ یہیں اس جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہیں مقیم رہے، وہیں پر رہے، اور ایک عرصہ تک رہے، وہیں ان کا انتقال فرمایا اور وہیں ان کی قبر مبارک بنی۔ پھر اس سے آگے مزید چل کے ان کی قوم میں سے کچھ ایسا بھی شخص آیا کہ جس نے پھر اس علاقے کو جو چھوڑ دیا جو ان کے آباء و اجداد نے جس کو فتح کیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے پھر ہجرت کی ہے، اور ہجرت کر کے وہ رائے بریلی کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ ہندوستان میں ایک بریلی ہے اور دوسری رائے بریلی ہے، رائے بریلی علاقہ علیحدہ ہے اور بریلی کا علاقہ علیحدہ ہے، تو یہ بریلی کے اندر نہیں تشریف لے کر کے آئے بلکہ یہ رائے بریلی کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ تو جب رائے بریلی کے اندر آئے ان کے خاندان کے افراد اور یہاں آ کر رہی ہیں، اور یہاں ایک جامع مسجد بھی بنائی تھی، اور اسی طرح اور اس کے ساتھ ایک قبرستان بھی بنا تھا، تو آپ سمجھے کہ صدیوں کی صدیوں گزر گئیں ان کو، اور یہیں پر یہ مقیم ہی رہے ہیں سید احمد شہید کے خاندان کے لوگ، اور یہ تمام کے تمام چونکہ سادات میں سے ہیں جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور تمام علماء میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی چچائیں ہیں، ان کے تائے ہیں، اور ان کے اوپر اگر چلے جائیں تو سارا خاندان ان کا علماء میں سے تھا اور بڑے گھرانے میں سے تھا، معزز گھرانے میں سے تھا، لوگ بڑا ان کا ادب کرتے تھے اور بڑا ان کا احترام کرتے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ 1818 کے اندر، یہ 1808 کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ 1800 بلکہ 1786 کے اندر، 1818 میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں سے آئے ہیں یہ، تو یہ 1886 کے اندر 1786 کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں،
1786 ईस्वी में सैयद अहमद शहीद पैदा हुए हैं। 1831 को बालाकोट के मकाम पर ये शहीद हुए हैं। आप देखिए कि 1808 के अंदर ये तालीम हासिल करने के लिए राय बरेली से चले हैं ये, और ये पहुँचे हैं दिल्ली के अंदर। राय बरेली से चले हैं और कहाँ पहुँचे हैं? दिल्ली के अंदर। जब ये रास्ते के अंदर थे ये, तो इनके पास खाने के लिए आप हैरान होंगे क्या चीज़ था कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास गुड़ था और चने थे। उनके ऊपर गुजारा करते रहे और पैदल का सफ़र था, और ये चले हैं राय बरेली से, और वहाँ से चलते चलते सीधे आप पहुँचे दिल्ली के अंदर। जब ये दिल्ली के अंदर पहुँचे हैं तो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर मौजूद थे। तो उनके पास आए और कहा कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के पास इनको भेज दिया, और उनकी एक कोठरी थी वहाँ करीब थी, तो वहाँ पर वो मुक़ीम थे। तो सीधे जो है वहाँ पर ये पहुँचे ये, और शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह आप उनके इस कौल को तवज्जो के साथ समाअत करेंगे कि इन्होंने अपने भाई के पास पैगाम दिया कि ये तालिब इल्म आए हैं आपके पास पढ़ने के लिए, आप इनकी क़दर कीजिए। तालिब इल्म आए हैं आपके पास पढ़ने के लिए, आप इनकी कदर कीजिए। ये यानी इनकी बातों से वो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बच्चा जो है, एक तो ये है कि ये सादात ख़ानदान में से है, चूँकि जब ये आए थे शाह अब्दुल अज़ीज़ के पास, उन्होंने इनसे सारी मालूमात ली थी, कहाँ से आए हो, और कहा कि फ़लाँ को जानते हो, नाम लिया तो उन्होंने कहा वो तो मेरे मामू हैं। फिर कहा फ़लाँ को जानते हो, कहा तो वो मेरे चाचू हैं। फ़लाँ को जानते हो, जी जी वो तो मेरे नाना हैं वो। तो उन्होंने अंदाज़ा लगा दी ये तो बड़े इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो इसलिए अपने भाई के पास उन्होंने पैगाम भेजा शाह अब्दुल कादिर के पास कि बच्चा आया आपके पास पढ़ने के लिए, इस तालीम उनकी कदर करना। चुनांचे दिल्ली ही के अंदर वो जो जामा मस्जिद थी उसके अंदर आपने शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की, और कुछ अरसा आपने वहाँ पर पढ़ा। चंद साल पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि 5-10 दिन पढ़े हैं या कुछ महीने पढ़े हैं, कई साल वहाँ आपने तालीम हासिल की। और तालीम हासिल करने के बाद आप वहाँ से फिर अपने इलाका राय बरेली के अंदर आए, और यहाँ आकर फिर आप वहाँ दिल्ली के अंदर पहुँची हैं। और दिल्ली के अंदर पहुँचकर आपके असातिज़ा कराम ने आपके ज़िम्मे लगाया कि आप फ़ौजी तरबियत हासिल कीजिए। चुनांचे आप फ़ौजी तरबियत हासिल करने के लिए 1800 कितना है ये 1811 में ग़ालिबन 1811 के अंदर आप फ़ौजी तरबियत हासिल करने के लिए टोंक के अंदर अमीर मोहम्मद ख़ान रहते थे, उनकी फ़ौज के अंदर आप अमीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौज के अंदर आप दाखिल हुए, और इस तरह 7 साल आपने वहाँ गुजारे। और अमीर मोहम्मद ख़ान की जो फ़ौज थी उनको जो तरबियत दी जाती थी उन बड़ी आला तरबियत दी जाती थी, और उस वक़्त फ़्रांस का नाम था, और उसकी जो फ़ौज थी वो बड़ी ही तरबियत याफ्ता समझी जाती थी। तो अमीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौज को, उनके दस्तों को जो तरबियत दी जाती थी उसी तरह की तरबियत दी जाती थी। तो इस लिहाज से 7 साल तक आप उनके पास रही हैं, और वहाँ कई ऐसी मुहिम्मात थी कि जिसके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है। अगर आपने तफसील देखनी हो तो फिर आप दावत व अज़ीमत का मुताला कर सकते हैं, या फिर मज़ीद आप कुछ दिन आप सब्र करें, कुछ महीने बल्कि, तो इंशाल्लाह फिर हम टॉपिक जब लेंगे दोबारा से इनका तो तफसील के साथ लेंगे, और आपको बतलाएँगे कि इनके कितने असवार थे दिल्ली के, और अमीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौज के अंदर जब वहाँ पहुँचे हैं तो किस तरह इनका इस्तकबाल किया गया, और किस नज़र से अमीर मोहम्मद ख़ान आपको देखा करते थे, और वहाँ के जो फ़ौजी थे वो कितनी आपके साथ मोहब्बत रखते थे और आपको मर्तबा और मकाम देते थे। और कई सारी मुहिम्मात थी अमीर मोहम्मद ख़ान की फ़ौज के अंदर रहकर आपने उनके अंदर हिस्सा लिया। अब 7 साल गुजारने के बाद जब आप वहाँ से वापस दोबारा दिल्ली के अंदर आप आए हैं, और उस वक़्त शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त मौजूद थे, और वो फतवा दे चुके थे कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करना फ़र्ज़ हो चुका है, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो जब आप वहाँ पर पहुँचे यानी दिल्ली के अंदर, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये शाह अब्दुल गनी के साहबजादे हैं ये, और शाह अब्दुल अज़ीज़ के भतीजे हैं ये, और ये शाह अब्दुल अज़ीज़ के शागिर्द भी हैं, यानी अपने चचा से उन्होंने तालीम हासिल की है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने अपना भतीजा शाह इस्माइल शहीद सैयद अहमद शहीद के सपुर्द कर दिया, और कहा कि मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, मेरे बेटे कह लें या फिर मेरे जो है तालिब इल्म, आप इनको अपने साथ रख लीजिए, और तुम इस तरह करो कि अब एक तरह की तुम जो है एक अपनी फ़ौज बनाओ और जमात बनाओ,
اور وہ اس جماعت کا کام یہ ہوگا کہ ہندوستان کے قریہ کے اندر گھوم کر انہوں نے مزید لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور اس طرح تم نے انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے اور ہندوستان کو تم نے آزاد کرانا ہے۔ اور اسی طرح ان کے ایک داماد تھے عبدالحی، ان کو بھی ان کے ساتھ جو ہے کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید کو اپنے ساتھ لیا، عبدالحی کو بھی اپنے ساتھ لیا، تو پھر وہ میرٹھ، مظفر نگر اور اسی طرح بہاولپور اور ہندوستان کے بہت سارے ایسے علاقے تھے کہ جن کے اندر وہ گھومے ہیں، اور گھوم گھوم کر وہاں سے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو جہاد کی ترغیب دے کر اپنی جماعت کے اندر ان کو شامل کر لیا۔ اور جب وہ دلی سے چلے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دلی سے چلے ہوں اور سیدھا پشاور کے اندر پہنچے یا بالا کوٹ کے اندر پہنچے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے یہ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب انہوں نے اس جمعیت کو بنا لیا، اکٹھا کر لیا، اب دیکھنا یہ تھا کہ کہاں سے جہاد کا آغاز کیا جائے۔ تو اسی دوران آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو رنجیت سنگھ ہے، اس نے پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، اور وہاں مسلمانوں کی جو مساجد تھیں اور مساجد کے اندر اس نے گھوڑے باندھ دیے ہیں اور مساجد کو استبل اس نے بنا لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھا کہ یہ بہتر طریقہ ہوگا کہ رنجیت سنگھ ہی سے جو ہے ابتدا کی جائے جہاد کی۔ تو پھر وہ جب وہاں سے چلے ہیں دلی سے، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ پٹنہ کے اندر پہنچے ہیں، اور پھر اسی طرح کلکتہ کے اندر پہنچے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو انہیں جو ہے ترغیب دی ہے، اور اس طرح پھر بہاولپور کے اندر جو ہے پہنچے ہیں، اور بہاولپور کے اندر سے ہوتے ہوئے پھر وہ ہمارے سندھ کے اندر پہنچے ہیں، اور سندھ کا ایک علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں پر چھوڑ دیا تھا، بیوی اور بچوں کو وہاں پر انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر یہاں سے وہ مکہ کے اندر چلے گئے تھے اور 1.5 سال تک وہاں پر رہے ہیں مکہ کے اندر، یعنی حج کرنے کے لیے۔ اور جب وہاں سے پھر آپ جو واپس لوٹے ہیں تو سیدھا آپ کلکتہ آئے ہیں، کلکتہ سے پھر دلی پہنچے ہیں، اور دلی کے اندر سے پھر آپ نے جو ہے جہاد کا جو ہے آغاز کیا ہے، اور وہاں سے پھر مختلف علاقوں کو عبور کرتے کرتے سندھ میں آئے، اور سندھ سے پھر وہ بلوچستان کے اندر داخل ہوئے، اور بلوچستان سے پھر غزنی کے اندر داخل ہوئے، غزنی سے پھر کابل کے اندر داخل ہوئے۔ یہ جو دونوں علاقے ہیں غزنی اور کابل، اس وقت یہ افغانستان کا حصہ ہے، لیکن اس وقت یہ افغانستان کا حصہ نہیں تھے یہ، بلکہ ہندوستان ہمارا بڑا ہوا تھا، تو یہ دونوں غزنی اور اسی طرح یہ جو کابل ہے جو آج کل افغانستان کا حصہ ہے، تو اس وقت یہ ہندوستان کا حصہ تھے یہ۔ چنانچہ پھر یہ غزنی میں پہنچے، پھر کابل کے اندر پہنچے، اور کابل سے انہوں نے پھر اٹیک کیا ہے پشاور کے اوپر، چونکہ پشاور وہاں سے قریب پڑتا ہے کابل سے، دریا کابل تو بالکل وہ چھو رہا ہے ادھر افغانستان سے بھی، افغانستان کو بھی، اور ادھر جو ہے ہمارے پاکستان کو بھی، اور پشاور کے قریب سے گزر رہا ہے یہ۔ تو اس لحاظ سے تو انہوں نے پھر وہ کابل میں، کابل سے پھر وہ پشاور کے اندر داخل ہوئے۔ تو جیسے پشاور کے اندر داخل ہوئے اور یہاں آ کر انہیں جہاد کیا اور بہت بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں وہ ساری جنگیں جو ہے جیت گئے تھے وہ، اور پھر انہوں نے اس پشاور کے اندر جو ہے اسلامی پرچم کو جو ہے بلند کر دیا، اور یہاں آ کر سب سے پہلا جو انہوں نے حکم نافذ کیا ہے وہ شراب کی بندش کا تھا، کیونکہ اس زمانے کے اندر شراب پینا عام ہو چکا تھا، اور گویا کہ اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہ تھا کہ اس پشاور کے اندر جو ہے اس شراب کو حرام قرار دیا جاتا یا اس پر کوئی بندش لگائی جاتی۔ تو آپ نے شراب کی بندش پر اعلان کر دیا اور اسلامی پرچم پشاور کے اندر لہرا دیا اور پشاور کو فتح کر لیا۔ لیکن یہ پشاور کی جو فتح تھے یہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہی، بلکہ پھر دوبارہ سے یہاں پر جو ہے انہوں نے سکھوں نے وہاں دوبارہ سے اپنے کنٹرول کے اندر اس کو لے لیا تھا۔ بہرحال یہ تھا کہ آپ پھر وہاں سے جو ہے آگے بڑھے ہیں، وہاں سے پھر آپ جو ہے آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھ کر جی اکوڑا کے اندر داخل ہوئے۔ تو جب وہ اکوڑا کے اندر داخل ہوئے تو وہاں اکوڑا کو بھی انہوں نے فتح کر لیا، اور اکوڑا کو فتح کرنے کے بعد پھر تینورہ کے اندر داخل ہوئے اور اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑے بڑے علاقے تھے کہ جن کو انہوں نے جو ہے فتح کر لیا۔ اب رنجیت سنگھ نے پھر اس طرح کیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے علاقے فتح ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ فوجیں جو ہیں سید احمد شہید کی، شاہ اسماعیل شہید کی ہماری طرف آ رہی ہیں، یہ اگلا نمبر تو میرا ہے،
تو اس طرح پھر اس نے اپنے مختلف قسم کے جو ہے لوگوں کو یعنی ایک طرح کا ان کے اندر جو ہے جاسوس بنا کر سید احمد شہید کی فوجوں کے اندر داخل کر دیا تھا اور ان کے ذمے لگا دیا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ چنانچہ ان کی فوجوں کے اندر داخل ہو کر ظاہر اب تو غدار تھے اور اس طرح پھر انہوں نے غداریاں جو ہیں شروع کر دی تھیں۔ وہ پھر کیا تھا کہ افغانوں نے سید احمد شہید جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید بالآخر بالا کوٹ کے اندر آ پہنچے تھے۔ یہ بالا کوٹ اس وقت پاکستان کا حصہ ہے، یہ انہیں کوڑا کو بھی لوگ فتح کر چکے تھے اور اسی طرح پشاور کو بھی فتح کر چکے تھے، اسلام پرچم لہرا چکا تھا، بیچ کے اندر جتنے علاقے تھے وہ بھی سارے کے سارے فتح ہو چکے تھے۔ تو پھر یہ چلتے یہ لوگ یہاں آ پہنچے تھے بالا کوٹ کے اندر۔ بالا کوٹ اس وقت یوں تھا کہ جہاں پر یہ آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اور اپنے خیمے لگائے تھے، خیمہ زن ہوئے تھے یہ کہ تینوں طرف سے پہاڑوں نے اس کو گھیر رکھا تھا، لیکن ایک مقام ایسا تھا کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا، لیکن چونکہ وہ ذرا جنگلی علاقہ بنتا تھا وہ اور وہاں جھاڑیاں تھیں تو وہاں سے خاصے کوئی دشمن کا زیادہ ان کو خطرہ نہیں تھا۔ ہاں ایک طرف تھی تو وہاں پر انہوں نے اپنی فوجی دستوں کو جو ہے کھڑا کر دیا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی فوج کے اندر ان لوگوں نے اپنے جو ہے خاص قسم کے لوگوں کو شامل کر دیا تھا کہ جو یہاں اندر رہ کر ان کی مخبری کرتے تھے اور ایک طرح کی جاسوس تھے جو رنجیت سنگھ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ پھر کیا تھا کہ افغانوں نے پیچھے سے جو ہے انہوں نے غداری کر دی، ہاتھ ہٹا لیا ان سے اور ادھر سے اندر کی باتیں جو ہیں وہ بھی لیک ہونے لگی۔ تو اس لحاظ سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رنجیت سنگھ نے شیر سنگھ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، جنرل تھا وہ۔ چنانچہ وہ آئے اور رات کی تاریکی کے اندر انہوں نے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور 600 سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کے ساتھی جو ہے اس کے اندر شہید ہو گئے۔ بالآخر 6 مئی اور 1831 کو شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ سید احمد شہید کے تو گردن کو بالکل اتار دیا گیا تھا، ان کا نیچے والا دھڑ علیحدہ ہو گیا اور سر ان کا علیحدہ ہو گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور دونوں کی جو قبور ہیں وہ آج بھی یہاں ہمارے بالا کوٹ کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کو شوق و جدید دور ہے یہ، آپ یوٹیوب کے اوپر جو سرچ کریں تو آپ کو ان کی قبور مل جائیں گی اور ویڈیوز وغیرہ اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے کے سارے جو ہیں یہاں پر شہید ہو گئے ہیں یہ۔ اور پھر یہ جو تاریخ تھی یہاں پر دبی نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ آگے کی طرف بڑھی ہے۔ میں بعد کے اندر کچھ علماء ہیں تو اس کو انہوں نے آگے اس کو چلایا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاصے کو کامیابی نظر نہیں آئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو شاہ اسماعیل تھے رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بھتیجے تھے، تو یہ ابھی جو ہے یہ پڑھاتے بھی تھے اور اسی طرح جو ہے یہ وہاں دلی کے اندر رہ کر یہ مشق بھی کیا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ دریا کے اندر، ندی کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور وہاں داخل ہو کر کئی گھنٹوں تک اس کے اندر مشق کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں دریا کے اندر لڑنا پڑ جائے تو سمندر کے اندر لڑائی کرنی پڑ جائے دشمن کے ساتھ تو ہم کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ جمنا کی ایک ندی تھی یہ دلی کے قریب، تو وہاں گھنٹوں تک آپ وہاں پر اس کے اندر جو ہے اپنی ایک طرح کی سمجھیں کہ پریکٹس کرتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح فتح پور سکری کے اندر ایک مسجد تھی تو وہاں ننگے پاؤں کئی گھنٹوں تک گرمیوں کے موسم کے اندر اس کے فرش کے اوپر آپ جو کھڑے رہتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے اپنے آپ کو سمجھے کہ آنے والے وقتوں کے لیے تیار کیا، پھر اللہ ان کو قبول بھی فرمایا اور اس طرح انہوں نے جہاد کی ہے، لڑائی کی ہے۔ اگر ان لوگوں کی قربانیاں نہ ہوتی یہ تو آج یہ ملک پاکستان ہمیں کبھی بھی حاصل نہ ہوتا۔ تو 14 اگست کا جب دن آتا ہے ہم بقیوں کو جب یاد کرتے ہیں تو ان شہداء کو بھی یاد کر لیا جائے، ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کہ ان شہداء کی بھی ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے اندر ان کا خون شامل ہے۔ اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی، اگر ان کی یہ قربانی نہ ہوتی تو شاید یہ ملک جس میں آج ہم سکھ سانس لے رہے ہیں اور وہ ہندوستان کہ جس میں آج سمجھے کہ ہندو تو راج کر رہے ہیں اور مسلمان بھی کسی حد تک آزاد ہیں، تو ان کو یہ آزادی نہ ملتی اگر ان لوگوں کی قربانی نہ ہوتی اور ان کا خون نہ بہا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔